کہانی کا عنوان ہے دی اگلی ڈکلنگ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ڈک تھی جس کے بچے پیدا ہونے والے تھے، پر جب انڈا ٹوٹا تو اس کے 4 بچے جو تھے وہ نکلے، پر ایک انڈا نہیں ٹوٹا۔ اب تھوڑی دیر بعد وہ انڈا جب ٹوٹا تو اس میں سے ایک ڈک نکلی، پر وہ عجیب سی تھی، وہ کالی سی تھی۔ تو پر وہ اس نے سوچا کہ یہ ایک یونیک ڈک ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب اس کے بچے بڑے ہو گئے تو وہ کھیلتے تھے، پر جو بلیک کلر کی ڈک تھی اس کو صرف اگلی ڈکلنگ کہتے تھے۔ وہ بلیک ڈک جو تھی وہ اپنی مما سے کہتی کہ میں سب سے الگ کیوں ہوں؟ تو اس کی مما کہتی کہ تم بہت یونیک ہو، تم بہت اسپیشل ہو۔ وہ اس کو خوش کرنا چاہتی تھی، پر وہ بہت اداس رہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جنگل میں چلی جاؤں اکیلے، کیونکہ میرا جیسا کوئی بھی نہیں ہے تو میں بھی اکیلی رہتی ہوں اور اپنے جیسا کوئی ڈھونڈتی ہوں۔ تو وہ جنگل میں نکل گئی۔ پھر اس کو ایک آؤل دیکھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم نے میری جیسی کوئی اور ڈک دیکھی ہے؟ تو آؤل بہت حیران ہو گیا۔ اس نے اس کو دیکھا اور کہا نہیں، میں نے تو تم جیسی کبھی ڈک نہیں دیکھی، میں تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ بہت اداس ہوئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اگلی ڈکلنگ جو تھی وہ برڈ کے پاس گئی۔ اس نے برڈ سے پوچھا کیا تم نے میری جیسی کوئی ڈک دیکھی ہے؟ تو برڈ نے کہا نہیں سوری، میں نے تو نہیں دیکھی، میں تو تمہیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ یہ سن کر اگلی ڈکلنگ بہت اداس ہو گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ میرا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو اب میں ان جھاڑیوں کے پیچھے رہ لیتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ پھر وہ جب وہاں رہنے لگا، پھر ایک دن وہاں پہ ندی کے پاس اسے کوئی بہت خوبصورت سا کوئی جانور دکھا۔ وہ ایک سوان تھی۔ اس نے اس کو دیکھا تو حیران رہ گیا، پر جب سوان نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا تم چھپے کیوں ہو، باہر آؤ۔ تو پھر جب اگلی ڈکلنگ نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، میں سب سے الگ ہوں اور میرا جیسا کوئی بھی ڈک نہیں ہے، تو اس لیے میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ تو سوان نے کہا کہ نہیں بے وقوف، تم تو ایک سوان ہو، تم تو بہت خوبصورت ہو، آؤ باہر آؤ اور ہمارے ساتھ کھیلو۔ تو اگلی ڈکلنگ خوش ہو گیا۔ پھر اس کو سمجھ آیا کہ میں کوئی ڈک نہیں، میں تو ایک سوان ہوں۔ Thanks for watching and please like and subscribe my channel.